میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوڑ دیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم تو نہ یہ سوچیں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اس دنیا سے گلے ہیں، شکوے ہیں، تو کیا کرو؟ اقبال کہتا ہے کہ مرد مومن کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ویسی دنیا نہیں ہے جیسے اس کا رب چاہتا تھا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کے اندر جو ہمارا مین مدعا وہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اس طریقے سے چلایا جائے، سنوارا جائے کہ اس میں اللہ کے دین کا کام ہو۔ قانون کس کا ہو؟ اللہ کے دین کا، ٹھیک ہے۔ نظام کس کا ہو؟ اللہ کے دین کا۔ اب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں معاملات اس طرح کے نہیں چل رہے، تو اقبال کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس ساری کائنات کو تباہ و برباد کر کے ایک نئی دنیا بنا لو۔ کس نے روکا ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ اب سوچیں، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل یا شعوری ڈسکشن ہوتی ہے، کیا یہی نہیں ہوتا یار انہوں ادا کرنا چاہیے سی، یار اس گورنمنٹ نو ادھر معاملے کرنے چاہیے سی، قاری مولویاں نے ادھر معاملات کر دیتے، مولوی ٹھیک نہیں ہے، ممبر سے جمعہ صحیح نہیں پڑھاندے، فرقہ واریت ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ سکول اچھی ایجوکیشن نہیں دے رہے، لے کے آؤ نا ایک نیا نظام۔ کس نے روکا ہے نا جی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی اسکول کے اندر اچھے بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی اور نصاب نہیں ٹھیک، اگلے 5 سال ایک نیا نصاب بنا دو۔ تمہارے نصاب کے اندر کوئی جان ہوگی تو دنیا خود بخود قبول کر لے گی۔ آپ کا کام تو کام کرنا ہے، آگے قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ عبداللہ کہے سر جی ٹرانسپورٹیشن کے اندر لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، لوگوں کو کوئی بھی قرآن دین اسلام کا نہیں پتا، روڈ کے اوپر جاتے ہوئے ایویں بندے کو مار کھپ کر کے کچل کے چلے جاتے ہیں اور اگلے بندے کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کرنا ہے نا، اٹھاؤ ایک ایسا قدم کہ تم پوری ایک ٹرانسپورٹ کی ایک فیلڈ کو پکڑو اور اس کی ساری دنیا بدل کے رکھ دو۔ وہاں پہ ایک پورا ڈرائیونگ کی ایک پوری کمپین چلا دو، اس کے لیے روڈوں کے اوپر احتجاج کر دو، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں سے ٹریفک پولیس سے جا کے ملو، آئیڈیاز دو، این جی اوز سے ملو، ڈیٹا اکٹھا کرو کہ اتنے لوگ سریعام روڈ کے اوپر مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ای میل کرو ورلڈ گلوبل انٹرنیشنل پلیٹ فارمز۔ اس نے روکا؟ ای میل تو فری ہے نا، کیا پتا کہاں پہ سنوائی ہو جائے۔ اٹھے نا، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرے، بجائے اس کے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ جو ہیں وہ الزام تراشی کرنی شروع کر دیں۔ آپ نے خود کیا کیا؟ ایک بندہ پورے نظام کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ایک پوت اٹھے ہے اور نے اپنے سارے خاندان دی کیا کیا؟ قسمت بدل دی۔ آج ہمارے رونے کیا ہیں جی؟ یہی ہے نا، ہم ہمیشہ یہی ڈسکس کرتے ہیں نا جی، یہی 4-5 معاملے ہیں کہ والدین کی طرف سے تربیت اچھی نہیں ملی، سپورٹ نہیں ملی، بیک ورڈ ایریا کے اندر ہم پیدا ہو گئے، جہاں سے ہم بھی سوچتے ہیں یار اگر ہم یو ایس اے میں یو کے میں پیدا ہوتے تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ اب کرو نا، کون سی ایسی چیز ہے تمہارے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے ایگزامپلز ہیں نا، لوگ زیرو سے اٹھے اور انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ موسٹلی پاکستانی جو ہیں 25 کروڑ آبادی کے اندر تقریباً 25 کروڑ لوگ یہی کرتے ہیں جی، انہیں آ کر دیتا، انہوں ادا کرنا چاہیے سی، انہوں ادا کرنا چاہیے سی، انہوں اے نہیں پتا کہ مینوں کی کرنا چاہیے۔ اور یہ مشن ہے، مشورہ نہیں کہ ہم 10 لاکھ سٹوڈنٹس کو بڑا انسان کیسے بنا جاتا ہے کہ ٹریننگ دیں گے، اور وہ بھی فری۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری کمیونٹی میں ایسے بچے جو قابل ہو ان کو انرول کروائیں اور ہمارے ویکلی سیشن کا حصہ بنیں، اور ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام بنتے چلے جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کو لگے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، دنیا آپ کو اچھے سے رسپونڈ نہیں کر رہی، اٹھو اور ایک نئی دنیا بناؤ، ایک نیا جہان بناؤ۔ کس نے روکا ہے جی؟ جس نے ٹھان لی میں نے کچھ کرنا ہے اور اس نے اللہ کے ساتھ صحیح معنی کے اندر اپنا تعلق بنا لیا اور اس نے جذبہ پیدا کر لیا کہ بھائی آج کے بعد میں گلہ نہیں کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ ہمیشہ دل تلاش کرتی ہے، سینے تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ اس قابل ہے کہ ان کو یہ رتبے دیے جائیں؟ جب آپ کے اندر ذاتیات پرستی ہے، خود غرضی ہے، نفسا نفسی ہے، کسی کو سامنے دکھاوے کے لیے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی رشتہ دار کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا قرب دیتا ہی نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو عظمت دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر دیتا بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے، اگر دے بھی دیتا ہے تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد کے اندر ٹاپ اسلام آباد کو لیڈ کرنے والا آفیسر بھی اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار کے چلا جاتا ہے۔ ملتان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا ٹائیکون بھی اپنے آپ کو آفس کے اندر میسج کر کے کہ میں بڑی تکلیف کے اندر مار کے چلا جاتا ہے۔ وہ حقیقت اس سکون کے اندر نہیں رہتے۔
اور دوسرے لوگ جو جیلوں میں بھی ڈال دیے جاتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب دل آپ کا صاف نہ ہوا، دل کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی نیت اور اٹینشن کے ساتھ کہ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں، ہم نے بس لوگوں کو دکھانے سمجھانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ وہ ایک بندے کا جملہ ہے نا کہ یار میں غریب پیدا ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، قصور کیا ہے اگر میں غریب مرا۔ کتنا بہترین جملہ۔ اگر آپ جاہل پیدا ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ جاہل مر گئے پھر مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے دور میں دین کو بدنام کیا گیا یا کیا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو مسئلہ ہے۔ اقبال نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، کیا کرو، اس ساری دنیا کو برباد کر کے ایک نیا جہان بنا لو۔ بنایا نا لوگوں، ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ کے سامنے چڑھتے 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 ان کی دنیا ہی الگ ہو گئی۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ اب میں نے گلے شکوے نہیں کرنے، اب میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا، کتنا پیارا بہانہ تھا، یار یہاں تو سننے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دیکھیں کتنی تکلیف والی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین پیغام لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ دنیا ساری کامیاب ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر، لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی، یار یہ دیوانہ ہو گیا، یہ اکیلا رہتا تھا، یہ اس کا کوئی یار دوست نہیں تھا، اس وجہ سے اس کا دماغی جو معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے تب بیٹھے ہوئے، اور تم لوگوں کو میں گردنوں سے پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم چلو تمہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے مل جائیں گے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کتنا بڑا ظلم ہے نا جی کہ ایک بندہ اتنی بڑی دعوت لے کے آیا اور اس کا کوئی سننے والا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیا، کام کیا، کام کیا، کام کیا، کام کیا، اور اتنا کام کیا کہ بعد میں یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلواریں پھینکنے کے اندر مجبور ہو گئے، اور آپ نے اس لیول کے اوپر پرفارم کر کے دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوے نہیں کیے، گلے نہیں کیے، لوگوں کے اوپر الزام نہیں لگائے، انہوں نے صرف اور صرف اپنا کام کیا، اور حق اور سچ اور ایمانداری کے ساتھ۔ تو لہٰذا شکوہ حیات شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے، بجائے اس کے کہ ہم روئیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہے، عالم اسلام کے اندر بہت زیادہ ذلت ہے، مسلمان بہت زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو ڈسکس کرنے کی بجائے ایک چھوٹا سا چراغ جلاؤ اپنے اندر، آپ شمع بنو، آپ لوگوں کے لیے بہتر کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں۔ اور ہم نے سیکھ لیا ہے کہ سمجھ لیا ہے کہ شلوار ایتھے کر لو، داڑھی یہ کر لو جی، ٹوپیاں لے کے، نہیں نہیں نہیں، آپ شلوار قمیض میں ہیں، پینٹ شرٹ میں ہیں، آپ کلین شیو میں ہیں، جو بھی ہیں، آپ اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں۔ مل کے ہی غیر مسلم پتہ لگا لیتا ہے، یا آپ مسلمان نہیں بننا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے نا، یہ والا اسلام قبول نہیں کرنا، اتنا جھوٹا اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس نے نہیں پڑھا، اس نے مسلمان دیکھا ہے۔ آج لوگ مسلمانوں سے کیوں ہے، اس نے دیکھا کہ مسلمان جھوٹا، تو اس کا مطلب اس نے کسی سے سیکھا، تو نعوذ باللہ اس کا دین بھی ایسا ہوگا۔ اسلام میں کہا اللہ نے کہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، اوپر والا ہاتھ بننے کی بجائے ہم نے نیچے والا کشکول اٹھا لیا۔ ہم جابس میں پڑ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں اسٹارٹ اپس کیسے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں بزنس کیسے سیٹ اپ کیے جاتے ہیں۔ ہم تو 40-50 ہزار کے اوپر بک جانے والے لوگ ہیں، اور ابھی ہماری پوری زندگی پڑی ہے، اور 40 سال کے بعد ہمیں پتہ کیا کہنا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ایک ہی جملہ، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، لوگ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے، تو کیا کرو، ایک نئی دنیا بناؤ۔ لیکن اس کے لیے مسئلہ کیا ہے، اپنے آپ کو اتنا رگڑنا پڑے گا نا، اتنا مشکل سفر کرنا پڑے گا نا، 2 سے 3-4 سال، اس کے بعد بھٹی سے نکل کے سونا، پھر وہ جو کوئلہ نکل کے پھر ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے۔